السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صدق اللہ العظیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها آخرین او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم سامعین، معزز علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج اس مجلس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید خالق ارض و سما کی طرف سے نازل ہونے والی لاریب کتاب ہے۔ انسان کی کیا مجال کہ اس کی خوبیاں اور فضائل حد شمار میں لا سکے۔ مختصر یہی کہوں گا، جس طرح خالق کائنات اپنی ذات اور کلی صفات میں لا شریک اور لا ثانی ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی تمام تر فضائل اور کمالات و صفات میں لا شریک اور بے مثال ہے۔ جیسا کہ رب کریم کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل الکلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ حضرات، قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب کبریا نے کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ادب کے بارے میں اللہ نے کہا، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو نازل کر کے اللہ نے کفار کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو پھر کون ہے جو اس کے حقیقی کمالات و صفات کو بیان کر سکے؟ ذرا غور کیجئے، کون ہے جو عامل قرآن تو ہو مگر خالق کائنات نے اسے اپنے خصوصی انعامات سے نہ نوازا ہو؟ کون ہے جس کا مسیحا قرآن ہو مگر وہ شفا یاب نہ ہو؟ کون ہے جس کا ہادی و رہبر قرآن ہو مگر وہ صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو؟ کون ہے جس کا شفیع قرآن ہو مگر وہ جنت کی بہانوں کا مستحق نہ بنے؟ کون سا وہ گھر ہے جس میں تلاوت قرآن تو ہو مگر وہ ملائکہ رحمت کی آماج گاہ نہ بنے؟ تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن حسینوں میں۔ حضرات، آج اس مسائل کی بڑی دنیا میں اگر آپ کوئی مسئلہ لینا چاہتے ہو تو قرآن سے دو، اگر کوئی مسئلہ دینا چاہتے ہو قرآن سے دو۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن کا کمال اس انداز میں بیان کیا، کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ حضرات، قرآن کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش جیسی، جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوئی اسی طرح قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا۔ جس طرح بارش کا پانی پاک اور صاف ہے اسی طرح قرآن کے الفاظ بھی صاف اور واضح ہیں۔ جب قرآن کی بارش ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ جیسے کافروں اور منافقوں کے دل پر ہوئی، پر یہ قرآن سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے بلکہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور جب قرآن کی بارش صحابہ کے دلوں پر ہوئی تو صداقت کے پھول نکھرے، عدالت کے پھول نکھرے، بلکہ میں یوں کہوں تاجر آیا تو قرآن کی بارش نے صدیق بنا دیا، تلوار لے کر قتل کرنے کے ارادے سے آیا تو قرآن کی بارش نے عادل بنا دیا، مالدار آئے ذو النورین بنا دیا، کھیلتا ہوا بچہ
بلوچ آیا حیدر کرار بنا دیا، ابو ہریرہ آئے حافظ الحدیث بنا دیا، عبداللہ بن عباس آئے مفسر قرآن بنا دیا، حمزہ آئے سید الشہداء بنا دیا، بلال آئے عربی نہیں اجمی ہیں، سید نہیں حبشی ہیں، اپنے نہیں بیگانے ہیں، پاس کے نہیں دور کے ہیں، قرآن کی بارش دل کی زمین پہ ہوتی ہے، چلتے زمین پہ ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ حضرات آج اس دنیا میں کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں، سب میں تحریف یعنی تبدیلی ہو چکی ہے، اور ہم مسلمان دنیا کفر کو چیلنج کرتے ہیں، یہودیوں اپنی تورات لاؤ، عیسائیوں اپنی انجیل لاؤ، اور ہم مسلمان اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب جو کلام اللہ ہے، جو رحمت والی ہے، ہم وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں پیش کرو، آپ کی کتاب ایک بار ایڈیشن ہونے کے بعد دوسری بار ایڈیشن ہو تو الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، نسخے چینج ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب اتنی جامع اور محفوظ کتاب ہے جس میں نہ تو لفظ اللہ ایڈ کرنے کی گنجائش ہے اور نہ لفظ شیطان نکالنے کی گنجائش ہے۔ حضرات آج اس دنیا میں بہت سے لوگ اپنی ناکام کوششوں سے قرآن کو جلانے آئیں گے، مٹانے آئیں گے، مگر صفائے ہستی سے خود مٹ جائیں گے، قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے ذمہ نہیں، ان کے ذمہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرات آج میں کفار کو چیلنج کرتا ہوں، تم سب مل جاؤ، اپنی لاکھ ناکام کوششیں کر لو، مگر اللہ کے اس نور کو بجھا نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ما توفیق اللہ۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ ہمارا مستقبل ہیں، یہ بچہ اور اس طرح کے بہت سے بچے جو قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں اور آگے پھر قرآن پھیلا رہے ہیں۔ یقین جانیے اس بچے کے الفاظ دلوں میں ترازو ہو رہے تھے، اور پتہ چل رہا تھا کہ ایک بچہ اپنے درد کا اظہار اپنے الفاظ میں کر رہا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسے بچے نصیب فرمائے، ہم سب کے بچوں کو اللہ اسی نقش قدم پہ چلائے۔ ایک باپ کے لیے یہ بڑا خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو کے قرآن و حدیث کی بارش برسائے، قرآن و حدیث کی باتیں کرے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بڑے ہی بزرگ رہنما حضرت مولانا حافظ عبدالشکور شیخو پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی محنت کا ثمر آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اپنے وقت کا محدث اور عالم اور شیخ الحدیث اور فقیہ بنائے، اور بہت اچھا مقرر اور خطیب بنائے۔ اب بلا تاخیر باہر سردی اندر گرمی لگ دی ہونی، اندر جو باہر دوست بیٹھے ہیں بھائی اندر آ جائیں، بڑی جگہ اندر تشریف لائیے۔ بلا تاخیر خطیب پاکستان یوسف خطابت حضرت العلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ تعالی، آپ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ کو پہلے بھی یہ بتایا گیا ہوگا، یاد بھی ہوگا، دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس گاؤں کے عظیم علمی شخصیت جنہوں نے دنیا بھر میں کلیئر کروا دیا ہے، حضرت علامہ پروفیسر سعید کلیروی حفظہ اللہ۔ کون جانتا ہے کہاں جامعۃ الازہر میں پڑھنے والے حضرت کلیروی سے سند مانگ رہے ہیں، کہاں مدینہ کے پڑھنے والے حضرت کلیروی سے سند مانگ رہے ہیں، اور یہ کلیروی آپ کے گاؤں کلیر والا کی نسبت سے، یہ آپ کا اعزاز ہے، اللہ نے آپ کو یہ شان اور مقام دیا ہے، اور حضرت حافظ صاحب حضرت کلیروی صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے ہیرے تراشے ہیں، اور میرے دوست میرے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے
میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کلیر والا کے گاؤں والوں ایک کلیروی دیا ایک اور دیں. ہمیں خوشی ہوئی کہ حافظ ابو بکر وہ اس لائن پہ آیا, کلیروی اس نے اپنا نام رکھا. اللہ کرے ہر گھر سے اس طرح کے کلیروی پیدا ہوں جو حدیث کی مسند کے استاد بنے, تفسیر کے استاد بنے, قرآن کے استاد بنے. حضرت حافظ محمد یوسف پسروری, آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں.